السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے ملاقات میں جانا ہوا، اور جب ملاقات میں گئے تو مسلمانوں کی حالت دیکھی تو افسوس ہوتا ہے امت کس حال پہ پہنچ چکی ہے۔ جی ہاں، دیکھا ایک دکان کے اندر تخت پھیلا ہوا ہے، اور اس تخت پہ باقاعدہ 8-10 مسلم نوجوان بیٹھے ہیں، لائٹ لگی ہوئی ہے، تخت بچھا ہوا ہے، اور اس پہ مسلمان جوا کھیل رہے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے ملاقات پہ نکلے تو مسلمانوں کو پایا کہ وہ جوا کی حالت میں مبتلا ہیں۔ جب ان سے ملاقات کی تو وہ ملاقات کرنے کے لیے اٹھ کر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بہت زیادہ ان لوگوں نے بہت زیادہ برا مان گئے کہ ہم ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے۔ خیر بہرحال جب ان کے سامنے منت سماجت کی اور ان کو پیار سے محبت سے بلایا اور ان کے سامنے ترغیبی بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے اور ہمارا حال کیا ہے، اور اسی غفلت میں اگر ہم کو موت آ گئی تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پہ کیا جواب دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان سے 2 سوال کیے گئے۔ ان سے ترغیبی بات دینے کے بعد، بات کرنے کے بعد جب ان سے پوچھا کہ آخر بتاؤ مرنے کے بعد قبر میں جو سوال ہوں گے وہ کون سے سوال ہیں جو ہر ایک انسان سے ہونے والے ہیں، تو ان میں سے تقریباً، اور ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، ادھر سے اور بھی آگے تھے 1-2 لڑکے، تو 10-12 مسلم نوجوانوں میں ایک بچہ بھی بالغ تھے، 18, 20, 25 سال عمر تھی، شادی شدہ تھے۔ ایک بچے نے بھی یہ جواب نہیں دیا کہ کون سے سوال ہونے والے ہیں اور کون سے فرشتے آنے والے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سے 2 فرشتے ہیں جو آئیں گے اور سوال کریں گے، تو وہ 2 فرشتوں کے نام بھی نہیں بتا پائے۔ تو میرے بھائیوں، کیا حالت ہو چکی ہے امت مسلمہ کی، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسی غفلت میں موت آ گئی تو بڑا ہولناک اور بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ ان کو بتایا کہ جو فرشتے آئیں گے ان کا نام منکر نکیر ہے، اور جو سوال کریں گے وہ 3 سوال کریں گے: من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ من دینکم، تمہارا دین کیا ہے؟ اور من نبیکم، تمہارا نبی کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے؟ تم دنیا میں کس کو رہبر مان کے آئے؟ تو اب غور کرنے کی بات ہے کہ مسلمانوں سے بیسک چیزیں پوچھی، ان سے بیسک چیزیں کہ جو اسلام کی بنیاد ہے، بیسک ہے، اور گہرائیوں والی بات نہیں پوچھی۔ تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اسی پر مسلمانوں کو دین کا علم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ کہ امت کو اس سطح پہ کیسے لایا جائے جس سطح پہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی واحد وجہ ہے میرے بھائیوں، کہ امت میں ہر فرد سے گھر جا کے ان سے ملاقات کی جائے، ان کو دین کے بارے میں بتایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں اور کیوں مر جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد کون کون سے راستوں سے، کن کن منزلوں سے انسان کو گزرنا ہے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کا پریچے کرائیں، تاکہ انسانیت ہمیشہ کی نرک سے، جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو سکے۔